ایپیسوڈ 10۔ وہ دونوں یونیورسٹی پہنچے تو فنکشن سٹارٹ ہو چکا تھا۔ کوئی تقریری مقابلہ تھا اور جرار رج کے بور ہو رہا تھا، لیکن یہ بوریت خوشگوار احساس میں تب بدلی جب سٹیج پر مدر آرا کو دیکھا۔ مطلب اس کا یہاں آنا رائے گا نہیں گیا تھا۔ آتے ہی مدر آرا نے اپنا تعارف کروایا۔ اوہ، تو میڈم کا نام مدر آرا حسن ہے۔ وہ دل ہی دل میں محظوظ ہوتے بولا اور غور سے اس کی تقریر سننے لگا۔ جب شامیر کی نظر پڑی تو وہ بھی حیران ہوا، کہاں وہ بور ہو رہا تھا اور کہاں اتنی دلچسپی سے سن رہا ہے۔ پھر شامیر کی نظر سامنے سٹیج پر گئی اور جناب سارا معاملہ سمجھ گئے۔ اللہ اللہ کر کے فنکشن ختم ہوا تھا۔ ویسے بہت پیاری ہیں، اچھی بھی ہیں، سافٹ بولتی ہیں، پرسنالٹی بھی اچھی ہے۔ وہ دونوں واپس گھر جا رہے تھے تب شامیر بولا، کس کی بات کر رہے ہو؟ جرار کو سمجھ نہیں آئی تو بولا، ہونے والی بھابھی کی۔ کیا بول رہا ہے؟ کون سی بھابھی؟ وہی جس کی تقریر بڑے غور سے سنی جا رہی تھی۔ سچ بتانا جرار، یہ وہی لڑکی ہے نا جس کے بارے میں تم نے مجھے بتایا تھا؟ شامیر نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ پتہ ہے شامیر، میں نے اپنی زندگی میں بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں، لیکن یہ لڑکی بہت مختلف ہے، جیسی چھوٹی عمر میں بہت بڑے تجربے حاصل کر رکھے ہیں۔ امیروں کو لے کر جو اس کے خیالات ہیں، میں حیران رہ گیا۔ وہ کسی بھی قسم کا لالچ سے پاک ہے۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا لیکن مل نہیں پاتا۔ میں اس حالات میں اس کے قریب نہیں جانا چاہتا۔ میں اس کے لیول پر جا کر اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور یہ کیسے کرو گے تم؟ شامیر کو تجسس ہوا۔ ڈونٹ ٹیل می جرار کہ تم غریب بن کر اس سے ملنے والے ہو۔ بالکل میرے دوست، اگر ایسے دور رہا تو کیسے بات چیت ہوگی، کیسے ملنا ملانا ہوگا۔ لیکن جرار، آج تم فنکشن میں موجود تھے، اس نے تمہیں میرے ساتھ دیکھا ہوگا۔ اگر تمہیں پہچان گئی تو؟ نہیں دیکھا اس نے مجھے، وہ تقریر کرتے ہی چلی گئی تھی۔ اس کی تم ٹینشن نہ لو، میں سنبھال لوں گا۔ اوکے، اگر ایسا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں شامیر مسکراتے کہا۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب اکسائی سے بلانے آئیں۔ ارہا بیٹا، مابیر بھائی تم سے ملنے آئے ہیں، جاؤ، وہ ڈرائنگ روم میں تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ مجھ سے ملنے؟ لیکن کیوں ماما؟ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ یہ تو تم ان سے ملو گی تو پتہ چلے گا۔ آ جاؤ، شاباش۔ وہ گئیں تو ارہا بھی ان کے پیچھے چل دی۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ وہ اندر داخل ہوتی بولی۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہو؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے، میں بھی ٹھیک ہوں، بیٹھے نا پلیز۔ اقصیٰ نے ان دونوں کو وہیں چھوڑتے چائے کا انتظام کرنے کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ شاید مابیر پہلے سے ہی بات کر چکا تھا، اس لیے وہ بھی چاہتی تھی کہ اس مسئلے کا حل ہو جائے۔ بیٹیوں کی حالت اس سے کچھ نہیں تھی۔ ارہا، دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں جو آپ کے ساتھ ہوا، سب نے بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ جانتا ہوں اس رات کو یاد کرنا بہت تکلیف دہ ہے، لیکن آپ کے منہ سے سارا سچ سننا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد کر کے بتاؤ، کیا ہوا تھا وہاں پر؟ میں رائم سے ابھی ملا تھا، جو کچھ وہ جانتا تھا اس نے مجھے بتا دیا، باقی کا آپ بتاؤ۔ رائم کا نام سن کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ انکل، اس رات میں گیسٹ روم میں سو رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے بیڈ پر کوئی موجود ہے۔ میں نے پیچھے پلٹنا چاہا لیکن اس نے میرے مڑنے سے پہلے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا تاکہ میں چلا نہ سکوں۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ جب میں نے مزاحمت نہ روکی تو اس نے میری شرٹ کندھے سے پھاڑ دی۔ میں بہت چیخنے کی کوشش کی لیکن میری آواز دب گئی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ پیچھے لے جاتے اس کے آگے کرنا چاہا، اس کی گردن سے پکڑا، لیکن اس کی طاقت کے آگے میری ٹریننگ دھری کی دھری رہ گئی۔ اس کی گردن پر زخم پڑ گئے تھے میرے نوچنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد
میری ہمت جواب دے گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب ہوش آیا تو رائم میرے پاس بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی گردن بہت زخمی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا آپ جانتے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ ایم کے سنجیدگی سے سب سن رہا تھا۔ ارحا، آپ نے کہا کہ اس نے پیچھے سے آپ پر اٹیک کیا، رائٹ؟ جی انکل۔ آپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تو پھر آپ کو ایسا کیوں لگا کہ وہ رائم ہے؟ انکل، آپ کا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، رائم پر الزام لگا رہی ہوں؟ وہ بے یقینی سے بولے۔ نہیں میرا بیٹا، میں ایسا نہیں کہہ رہا، آپ غلط مت سمجھو۔ میں بس اتنا کہہ رہا تھا کہ آپ نے اسے دیکھا نہیں تو ہو سکتا ہے سب رائم نے کیا نہ ہو۔ انکل، وہ گردن پر زخم اور سب سے بڑھ کر رائم کا میرے کمرے میں یہاں تک کہ میرے بیڈ پر ہونا۔ انکل، وہ گردن پر ارحا، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ کچھ مسنگ ہے، کچھ ہے جو چھپا ہوا ہے، لیکن کیا؟ ماں بیر نے پریشانی سے پیشانی سہلاتے ہوئے کہا۔ گڑیا، کچھ تو یاد کرنے کی کوشش کرو، کچھ تو دیکھا ہوگا، کچھ محسوس کیا ہوگا جس سے ہم جان سکیں کہ وہ واقعی رائم تھا یا کوئی اور۔ انکل، مان لیں کہ وہ رائم نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ کیا حویلی کا کوئی اور بیٹا تھا؟ حویلی کی سیکیورٹی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی باہر کا اندر نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ جو کوئی بھی تھا گھر کا ہی بندہ تھا۔ ارحا نے کہا تو وہ چونکا۔ میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا، ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ شامیر بھائی، زریاب، زارون یا پھر سائم بھائی بھی ہو سکتے ہیں؟ مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے، یہ ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن مجھے پتہ تو لگانا ہوگا نا۔ مہابیر کو جتنا سب آسان لگ رہا تھا اتنا نہیں تھا۔ کیا واقعی کوئی گھر کا بیٹا ہی تھا جس نے گھر کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی تھی؟ امی، آپ ٹھیک ہیں؟ میں کل سے دیکھ رہی ہوں آپ کچھ کھوئی کھوئی سی لگ رہی ہیں، سب خیریت؟ مدر اعلیٰ نے ماں کو پھر کسی سوک میں گھرے دیکھا تو پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، بس دعا بیٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ وہ بات ٹالتے بولی، جب سچ تو یہ تھا کہ وہ ملہار کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے لیے اللہ پاک نے بہترین سوچ رکھا ہوگا۔ امی، آپ دعا کریں بس، انشاءاللہ بیٹا۔ ابھی وہ دونوں ماں بیٹی بات کر ہی رہے تھے کہ بیل بجی، میں دیکھتی ہوں۔ سمیہ نے اٹھتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ دروازہ کھولتے ہی ایک لڑکے نے انہیں سلام کیا، شلوار قمیض پہنے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے۔ وہ کوئی اور نہیں، سردار جرار تھے۔ وہ گاؤں کے سردار کا سردار بیٹا ایک لڑکی کی خاطر اس کے گھر میں کرایہ دار بن کر رہنے پر مجبور تھا، کیونکہ اسے اس لڑکی کو امپریس کرنا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ جی آنٹی، دراصل میں یہاں نیا آیا ہوں، جاب کرتا ہوں اور رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا تھا، تو کسی نے بتایا کہ آپ کے گھر کا پورشن کرائے کے لیے خالی ہے، تو اس سلسلے میں آیا ہوں۔ اوہ اچھا، آؤ اندر آؤ۔ جی شکریہ آنٹی۔ وہ سوٹ کیس گھسیٹتے اندر آیا۔ آپ بیٹھیں بیٹا، میں پانی لاتی ہوں۔ وہ اس سے بٹھاتی خود اندر چلی گئیں، جبکہ وہ صاحب گھر کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ اوپر والے پورشن میں جانے کے لیے سیڑھیاں باہر سین سے اوپر جاتی تھیں۔ امی، کون تھا باہر؟ بیٹا کوئی کرایہ دار ہے۔ شکر ہے کہ مل گیا کرایہ دار، کچھ تو آسانی ہوگی۔ میں پانی لے جا رہی ہوں، ایسا کرو چائے بنا دو۔ جی امی، بنا دیتی ہوں۔ وہ اس کے کالج کے باہر کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ جب وہ باہر آئی تو سامنے شامیر کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آپ یہاں؟ وہ خوشی سے چہکتے بولی، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا تھا جب وہ اسے لینے آتا تھا کالج سے۔ جی میری جان، میں یہاں۔ آؤ گاڑی میں بیٹھو، بہت گرمی ہے باہر۔ وہ اپنے گلاسز سیٹ کرتے بولا۔ وہ بھاگ کر دوسری سائڈ سے فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ آپ نے بتایا بھی نہیں کہ آ رہے ہیں، اگر بتا دیتا تو آپ کے اس پھول جیسے چہرے پر اتنی خوشی مس کر دیتا، اس لیے نہیں بتایا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے اس کے ہونٹوں کو ہلکا سا چومتے بولا تو اس کا کھلتا چہرہ اور بھی کھل گیا۔
اور اس کے چہرے سے بمشکل نظریں ہٹاتے گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے نکلا۔ کیا کھائیں گی؟ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر جب دوسرا ہاتھ مائرہ کے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ جب بہت بھوک لگی ہے، کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں چلیں؟ میرا چائنیز کھانے کا دل کر رہا ہے، وہ اس کے کندھے پر سر ٹکاتے بولی، تو وہ اس کا سر چومتے مسکراتے ہوئے گاڑی گھما گیا۔ وہ اسے چائے دینے آئی تو سمیہ اندر نماز پڑھنے چلی گئی۔ وہ بہت خوش تھا کہ اسے رہنے کے لیے جگہ مل گئی تھی، من پسند جگہ۔ وہ دونوں تعارف کرواتے اندر گئیں تو مدر آرا بولی، بات سنیں، یہاں رہنا ہے تو شرافت سے رہنا پڑے گا۔ میری امی بہت معصوم سی ہیں، اس لیے ہر کسی پر جلدی بھروسہ کر لیتی ہیں، لیکن مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی نا تو میں جان لینے سے بھی نہیں رکوں گی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دیا تھا، جانتی جو نہیں تھی کہ جان تو کب کی لے چکی ہے۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ وہ اس کے لیے یہ معذور لڑکی کیا کر لے گی؟ تو مسٹر جیرارڈ، معذور سمجھ کر کمزور سمجھنے کی غلطی بالکل مت کیجیے گا۔ اسی اسٹک سے بڑوں کو سبق سکھایا ہے میں نے۔ نہیں مس مدر آرا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں یہ سوچ کر بالکل بھی نہیں مسکرایا، بلکہ مجھے یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ آپ بہت ہمت والی ہیں۔ دوسری بات، معذور نہیں ہیں آپ نے اپنی کمزوری کو طاقت بنایا اور اپنے اس سہارے اسٹک کو اپنا ہتھیار بنایا۔ معذور وہ نہیں ہوتا جو جسمانی طور پر ڈسیبل ہو۔ میں نے اچھے خاص صحت مند لوگوں کو معذور دیکھا ہے، جو کچھ نہیں کرتے، جبکہ آپ سب کچھ سنبھال رہی ہیں۔ وہ بہت اچھے سے بولا، اس سے خود بھی معذور مت سمجھیے گا۔ وہ چائے کا کپ رکھتے سامان لیتا اپنے پورشن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مدر آرا کو آج پہلی بار احساس ہوا تھا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ وہ پہلا انسان تھا جس نے اس کا مذاق نہیں اڑایا تھا، بلکہ اسے بھی ٹوک کیا تھا کہ خود کو معذور کہنے سے وہ ہلکا سا مسکراتی خود بھی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ وہ گھر آیا تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیا، تو ملازم سے اس کا پوچھتے وہ گھر کی بیک سائڈ پر آیا جہاں پول کے پاس بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ چپکے سے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ ہاؤ! وہ زور سے اس کے کان کے پیچھے پاس چیخا تو وہ ڈرتی چیختی اٹھی۔ کتاب زمین پر گر گئی تھی، جبکہ ہاتھ سینے پر رکھے اس کی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے ایکسپریشن دیکھ کر ارمان صاحب ہنس رہے تھے۔ وہ 2 دن پہلے ہی چھٹیوں پر آیا تھا، اس لیے آج ہی وہ اس سے ملنے پہنچ گیا۔ یار شجی بہت کیوٹ لگ رہی ہے۔ 1 منٹ، وہ جلدی سے موبائل نکالتے اسے 2-3 پکس لے چکا تھا۔ مان، ایسا کون کرتا ہے؟ او مان کی جان، ایسا صرف آپ کا مان ہی کر سکتا ہے۔ وہ اسے ہاتھ سے کھینچتے اسے سینے سے لگاتے بولا، اس کا سر بار بار چومتے اپنے دل کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ آپ کب واپس آئے؟ وہ استغفار بنائے بولی، کل واپس آیا اور آج آپ کے پاس یہاں۔ وہ اس کی پیشانی چومتے بولا، مل گئی ہوں اس سے فرصت۔ وہ کرسی پر بیٹھتے بولی، جی مل گئی، 15 دن کی چھٹی ملی ہے، اس لیے بنا دیر کیے آپ کے پاس آ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، گھر میں بھی سب ٹھیک ہیں۔ بابا تو بیر ماموں کے ساتھ ہیں، ماما کوٹ گئی ہیں، ولی بھائی مکال بھائی کے ساتھ، اور فبی کسی دوست سے ملنے کی ہے، مطلب گھر میں ہم دونوں اکیلے ہیں۔ وہ شرارت سے بولا، جی بالکل ہم اکیلے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ بنا سمجھے بولی، رومانس کا موڈ ہو رہا تھا اس لیے پوچھا۔ وہ مسکراہٹ دباتے بولا، جبکہ اتنی بے باکی پر شبیہ کا منہ کھل گیا، شرم کرے مان، میں پیدائشی بے شرم ہوں الحمدللہ۔ وہ رٹائی سے بولا، مان نہ کریں پلیز۔ وہ روحانسی ہوتے بولی تو ہنس دیا، لڑکی کیوں جان نکل رہی ہے تمہاری؟ ڈونٹ وری، مذاق کر رہا تھا۔ چلو اندر چائے پلاؤ مجھے اپنے ہاتھ کی۔ کیسی میزبان ہو، کچھ بھی نہیں پوچھا کھانے پینے کا، میں خود ہی بول رہا ہوں۔ وہ اسے کرسی سے اٹھاتے بولا، ہاں آتے ہی جان نکال دی تھی، اور آپ کون سا مہمان ہیں، گھر کے بندے ہیں،
وہ اس کا ہاتھ پکڑے اندر جا رہی تھی اور ساتھ میں دونوں کی نوک جھونک بھی جاری تھی۔